اس کے دوران انہوں نے ایک سوال نامہ پیش کیا جس میں کہ 10 سوال تھے، جن میں سے کہ 3 سوال ایسے تھے جو پریکٹیکل نوعیت کے تھے۔ میں ان سوالوں کو پڑھتا ہوں اور ان کے جو جوابات میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے وہ بھی پڑھتا ہوں، تو اندازہ ہو جائے کہ ہیئرنگ کے دوران کیا چیز پیش کی گئی اور فیصلے میں کیا چیز آئی۔ کوشچن نمبر 7 تھا ان کا، if all the forms of interest or markup are held to be repugnant to the Islamic injunctions, what modes of financing do you suggest for A. financing trade and industry, B. financing the budget deficit, C. acquiring the foreign loans, D. similar other needs and purposes۔ اس کا جواب میں نے یہ لکھا، logical sequel to holding all forms of interest and markup to be prohibited is to incept a viable alternative of interest in the banking system. TMCL time multiple contour loan is a Sharia compliant viable substitute of interest and can easily and instantly replace interest in the existing banking system. What is required to be done is issuance of an ordinance by the government banning interest with immediate effect. Upon issue of such an ordinance, the existing banks can immediately switch over to TMCL based system without much ado۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ سسٹم جب بلا سود بینکنگ سسٹم جب ہی آئے گا جب بینکس کو یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ وہ نہ سود چارج کر سکتے ہیں نہ پے کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا سسٹم ہو۔ یہ جواب جو ہے وہ اس سسٹم کے لیے ہے، ورنہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سود ختم ہو گیا تو سارا سب چیز تہ و بالا ہو جائے گی اور بینکرز اس پہ ایگری نہیں کریں گے، بینکرز تو ایگری نہیں کریں گے، یہ تو بائی آرڈر ان کو اسٹاپ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ہمارا فرض ہوگا کہ بھائی تم بینکاری پھر بھی کر سکتے ہو لیکن اس بیسس کے اوپر تم کر سکتے ہو۔ TMCL is capable of providing finance for all magnitudes in all types of trade and industry. After inception of TMCL based interest free system, budget deficit will vanish and there will be surplus available for retiring the existing debts. Also in emergency requirements such as funds for war effort, it would be possible for the government to obtain loans on TMCL basis from the money market. In a nutshell, all loaning facilities and services available in the present interest-based banking system will be available in the TMCL-based banking system. Principle of TMCL and operation of TMCL-based interest-free banking system is fully described in the booklet Method for Starting Interest-Free Banking submitted to the Honorable Supreme Court, Shariat Appellate Bench as Annex 2 on 26th March 1999. یہ میں نے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے اوپر یہ TMCL بیسڈ انٹرسٹ فری بینکنگ سے پہ یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ کتاب لکھنے کا بھی یہ شروعات ایسے ہوئی کہ میں نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی انٹرسٹ از ربا، اور اردو میں بھی کچھ پارٹ تھا اس میں، ربا، انٹرسٹ، سود، ایک گناہ کبیرہ، معاشی ظلم اور معاشرتی جرم کے 3 نام۔ یہ میں نے کتاب میں نے لکھی تو میں میاں شریف کے پاس، نواز شریف کے والد کے پاس میں کتاب لے کر گیا۔
میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا حکم مانتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کسی زمانے میں سود کے سخت خلاف تھے اور اپنے پیسے بینک میں نہیں رکھتے تھے اور تجوری میں رکھتے تھے سارا پیسہ جو بھی تھا. تو یہ کتاب آپ پڑھیں اور آپ اپنے بیٹے سے پاکستان میں سود ختم کرانے کے لیے کوئی ان کو ہدایت دیں، ورنہ آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دیں. تو میاں شریف نے کہا کہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ ختم کرو، لیکن ہمیں طریقہ کار کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح سے ختم ہو. اگر تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی طریقہ کار ہے تو ہمیں لکھ کر دو. میں نے کہا کہ اچھا. اس وقت تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اس مسئلے پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے، بہت سے اسلامی اقتصادی ماہرین اس پہ لکھ چکے ہیں، تو بہت سے طریقہ کار موجود ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس معاملے میں اسحاق ڈار سے ملیں. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھی. آپ اسلام آباد جائیں، میں ان کو ٹیلی فون کر دیتا ہوں اور آپ وہاں جا کے ملاقات کریں. میں نے کہا میں تو 3-4 روز میں میری واپسی تھی ریاض کی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ریاض جا رہا ہوں 3-4 دن میں واپس، میں تو اسلام آباد نہیں جا سکتا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اسحاق ڈار کو یہاں بلا لیتے ہیں، آپ ان سے مل لیں. میں نے کہا بھائی یہ تو خوب بات ہے. خیر وہ دوسرے دن ان کا ٹیلی فون آ گیا میرے پاس کہ اسحاق ڈار سے آپ حجویری سینٹر میں مل لیں. میں حجویری سینٹر چلا گیا، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے کتاب پیش کی. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں کوئی طریقہ کار بتایا، اور پھر یہ کہا کہ جی بہت سی یتیموں کے اور بہت سے بیواؤں کے پیسے بینک میں ہیں، ان کا گزارا کیسے ہوگا، ان کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ جناب یتیم اور بیوائیں جو ہیں وہ تو سود کھا رہی ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر جو آدمی ہے وہ تو سود کہاں سے کھائے گا. اور پھر یہ ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی ذمہ داری تو ویسے بھی حکومت کی ہے کہ آپ ان کے لیے انتظام کریں. اس کی وجہ سے ساری قوم کو آپ اس عذاب میں مبتلا نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ہمیں آپ لکھ کر دیں. پھر میں نے یہ کتاب انٹرسٹ فری بینکنگ بیسڈ آن TMCL لکھی، اور اس کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ لیا محمد عمر چھاپرا صاحب سے، جو ایڈوائزر تھے اس وقت ریاض میں سعودی امریکن مانیٹری ایجنسی کے، اور وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک کمنٹ لکھ دیا. میری تعریف تو بہت کی ہے، لیکن میرا جو کام تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہاں یہ صرف کوآپریٹیوز میں استعمال ہو سکتا ہے، اور باقی یہ اور بہت سے وہ چیزیں ہیں جو بینکنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اسے لمٹ کیوں کرتے ہیں کہ کوآپریٹو میں ہو سکتا ہے، بینکنگ میں کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ ہے، کوئی اکانومک ریزن ہے. تو ان کا جواب سن کے میں بڑا حیران ہوا. کہنے کہ آئی ہیو گیون یو مائی ویو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یعنی وہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے کو تیار نہیں تھے. پھر میں اس کے بعد بہرحال میں نے ان کا جو کمنٹ تھا اس کتاب میں انکلوڈ کر لیا. پھر میں جدہ گیا، وہاں میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ایک ارشاد نبی صاحب تھے. میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی، اس پہ آپ ذرا دیکھ کر کے اس پہ کمنٹ کوئی لکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کتاب لکھی کیوں ہے؟ میں نے کہا میں نے اس لیے لکھی ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میاں شریف سے. تو انہوں نے چند مغلظات گالیاں دی ان کو اور کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس کو کریں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی ہمیں نیتوں کا معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی نیت کو صحیح کر دے، اور نیتوں کا ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے مجھ سے کہا ہے تو میں اس لیے لکھ رہا ہوں. جب